بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردگی کا عذاب۔ سب سے پہلے نظر پر پہرا بٹھایا۔ پوری ایک آیت مبارکہ ہے سورہ نور میں، ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور خواتین کو مستقلاً الگ سے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عصمت، اپنی ناموس، اس کی حفاظت کریں۔ حضرت سیدہ مریم، ان کا سورہ تحریم میں ذکر فرمایا تو ان کی پاک دامنی کو پہلے ذکر کیا، ان کے ایمان کو بعد میں ذکر کیا۔ ان کے ایمان پر ان کی پاک دامنی کو مقدم کیا، اس لیے خصوصیت سے خواتین کی سب سے بڑی صفت پاک دامنی ہے۔ تو سب سے پہلے نظر پر پہرا بٹھایا۔ آج سارے جہان میں یہ بے پردگی کا عذاب عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نظر ڈالنے سے وسوسہ نہیں آتا، یہ جھوٹ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ نظر ڈالے بار بار اور وسوسہ نہ آئے۔ آج بازار میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ایسی تفریحات، ایسی مجلسیں، ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں عورتیں مرد جمع ہوں۔ اپنے اہل و عیال میں اس کی فکر کریں کہ پردہ قائم ہو۔ ہر گھر میں اس کی محنت اور اس کی فکر ہو۔ سارے گھروں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہر گھر میں محنت ہوگی تو سارا معاشرہ، اس میں محنت ہو رہی ہے اور سارے معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے۔ جس شریعت نے نظر پر پہرا بٹھایا تھا، اس کے ماننے والے آج بے باک بازاروں میں بے پردہ پھرا رہے ہیں اپنی لڑکیوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ سب سے بڑا عذاب امت پر آج بے حیائی، بے پردگی کا ہے، اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ آج ترقی کا زمانہ سمجھتے ہیں، غیرت، حمیت برباد ہو رہی ہے۔ ساری نیکی تقویٰ برباد کرنے کے بعد کچھ ٹکے ہاتھ آ جائیں، یہ ترقی ہے؟ یہ عارف لوگ کسی کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات بتلاتے ہیں کہ دل میں کوئی خطرہ آ جائے، اس کو دفع کرو۔ جو حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ کا ملفوظ گزرا ہے، حاسب نفسک فی کل خطرہ، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو ہر خطرہ میں، ہر خیال میں۔
یہاں ایک سوال ہے، خطرہ دل میں آنا غیر اختیاری ہے، جو خیال ہے دل میں آتا ہے غیر اختیاری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خطرہ جب بلا اختیار آئے تو پہلی نظر پڑنے کے مترادف ہے، یہ معاف ہے۔ جیسے سامنے اچانک ایک لڑکی آ جائے، پہلی نظر پڑ گئی تو یہ معاف ہے، اب دوبارہ نہ دیکھو۔ اسی طرح دل میں خیال آ جائے تو وہ غیر اختیاری ہے، لیکن پھر اس کی پرورش کرنا، اس کے راستے اختیار کرنا، یہ اختیاری ہے، یہ وبال ہے۔ آدمی سب سے پہلے اس کا خیال کرے کہ اگر دل میں شیطان وسوسہ ڈالے تو یہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کو تقویت اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گی۔ آگے فرمایا وراقب اللہ فی کل نفس، کہ اللہ کا مراقبہ کرو ہر سانس میں۔ اب سانس کی طرف توجہ کرو، ایک سانس کی قیمت کے آگے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ ہر سانس اللہ کی نئی نعمت ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک سانس میں دو نعمتیں، یہ سانس اندر گیا یہ مستقل نعمت، اور پھر باہر آیا یہ مستقل نعمت، تو ایک سانس میں دو نعمتیں۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہو جائے، دمے کی بیماری ہو جائے، سانس کی گھٹن پیدا ہو جائے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سانس بے تکلف سہولت سے سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس سب کے دوران بے تکلف سانس بھی لے رہے، یہاں تک کہ سو گئے، اب سوئے پڑے ہوئے ہیں اور بے تکلف سانس چل رہا ہے، اتنا خاموشی سے چل رہا ہے کہ میری نیند میں خلل نہیں پڑ رہا۔ یہ نظر پیدا کروائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ جل شانہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کو دیکھو، اس پہ توجہ کرو۔ یہ ایک سانس اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بڑے دیندار بادشاہ تھے۔ ایک مجذوب ان کے زمانے میں حضرت بیلول مشہور، اور خلیفہ ہارون الرشید کا جو دربار تھا علماء کا باقاعدہ وہاں اجتماع ہوتا تھا، اور امور مملکت میں بڑے بڑے اکابر اہل اللہ علماء سے رہنمائی لیتا رہتا ہے۔ ادھر گھر میں حال یہ تھا کہ جو ملکہ تھی، کیا نام تھا، زبیدہ، ان کے ہاں 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، 24 گھنٹے شفٹوں پر۔ آج کل جیسے یہ کمپنیوں میں، کارخانوں میں شفٹیں ہوتی ہیں، 24 گھنٹے، 8 گھنٹے کی 3 شفٹیں، یا 6 گھنٹے کی 4 شفٹیں، اس کے یہاں شفٹوں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔
سینکڑوں خادمائیں تھیں جو اس کام کے لیے مقرر تھیں، خود بھی اس میں شریک رہتی تھی، ایک شفٹ میں خود بھی شریک رہتی تھی۔ تو ان کے گھر میں، ان کے محل میں 24 گھنٹے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی۔ ایسے ہی تو نہیں مشہور ہو گیا خلیفہ ہارون الرشید، کسی کے ساتھ کوئی نیکی جڑ جائے تو اس کی قیمت بن جاتی۔ تو اپنا حال یہ ہے کہ اہل اللہ سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے، ایسے لوگوں کی حکومت رعایا کے لیے اللہ کی رحمت بنتی ہے۔ تو یہ جو بہلول تھے، ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے، بادشاہ عمدہ گلاس میں شربت لے کر پینا چاہتے تھے، تو انہیں روک دیا، پوچھا کہ امیر المومنین اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہو اور کوئی شخص تم کو آدھی سلطنت کے بدلے یہ گلاس دینا چاہے تو دو گے یا نہیں؟ اس نے کہا ضرور دوں گا، پیاس سے مر رہے ہیں تو اس گلاس کے بدلے میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر فرمانے لگے پانی تو پی لیا، جسم کی ضرورت پوری کر کے جو زائد تھا وہ پیشاب کے راستے سے اس کا اخراج ہوتا ہے، وہ اخراج نہ ہوا، آپ کا پیشاب بند ہو گیا۔ تو پھر یہاں ایک ساتھی عالم ہے، کئی سال پرانی بات ہے، ان کا پیشاب رک گیا، چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی تکلیف تھی کہ نہ میں زمین پر تھا نہ آسمان پر، کسی تکلیف۔ دنیا میں ہزاروں فکریں، مجھے تو یہ فکر تھی کہ کس طرح میرا پیشاب خارج ہو جائے، اور جو جان پہ بنی ہوئی ہے اس سے مجھے خلاصی ملی۔ ہسپتال لے گئے تو فریادیں کر رہے ہیں اور ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں بس کسی طرح میرا پیشاب نکال دیں، اور جب پیشاب کا اخراج ہوا تو جا کے جان میں جان لی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ اس اپنے منعم کو کیوں بھولے رہتے ہو، کیوں اس سے اجنبی بنے رہتے ہو، سب کو دیکھتے ہو، اس کی طرف نہیں توجہ۔ بہلول بادشاہ کو یہ چیز، یہ نظر پیدا کر رہے ہیں، کہنے کو تو بادشاہ ہے لیکن بچوں کی طرح اللہ والے اس کو سمجھا رہے ہیں، یہ نظر پیدا کرو جو تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے یہ تمہیں نہ ملے، آدھی سلطنت دے کر تم لینے کے لیے تیار، مل گیا، پی لیا، اب پیشاب کی صورت میں رکا ہوا ہے، آدھی بقیہ سلطنت دے کر تم اس کو پیشاب کے راستے نکالنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے ہارون الرشید تمہاری جو حکومت اور سلطنت ہے وہ تو ساری ایک گلاس کی قیمت بنی۔ بس ایک گلاس کی قیمت جب ساری سلطنت ہے تو جو کنویں کے کنویں، چشموں کے چشمے پی کر خالی کر دیے ان کی کیا قیمت۔ اسی لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کے فضل سے جائے۔
تو فرمایا کہ یہ ایک ایک سانس جب پوری ہو مملکت اور سلطنت اس کی قیمت بن رہی ہے، اس ایک ایک سانس کی نگرانی کرو، اس میں اللہ جل شانہ کا گویا کہ مراقبہ کرو۔ یہ سانس جانتے ہو کیا چیز ہے؟ تمہاری عمر کے اجزاء ہیں۔ سے یہ دیوار ہے، ایک ایک بلاک ملتا ہے تو دیوار بنتی ہے، یہ ایک ایک سانس ملا تو میری عمر بنی۔ ایک سانس گھٹ گیا، ایک جز عمر کا کم ہو گیا۔ عربی کا ایک شعر ہے، تیری ساری عمر کیا ہے، کچھ سانس ہیں جو اللہ کے یہاں گنے ہوئے ہیں، تمہیں ان کی تعداد معلوم نہیں۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ قیمتی اجزاء ہیں، ان کو خالی نہ جانے دو۔ نعد لهم عدا، ہمارے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہیں، گنے ہوئے سانس لے کر آئے ہیں، اور ایک ایک سانس کی گنتی ہو رہی ہے، اور جب وقت موعود آ جائے گا تو ایک سانس نہ پہلے نہ ایک سانس بعد۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ تم سونے چاندی میں اتنے کنجوس نہیں ہو جتنا وہ لوگ وقت کے حوالے سے کنجوس تھے۔ ایک ایک منٹ وہ کنجوسی سے خرچ کرتے تھے۔ آج تو وقت ضائع نہیں، وقت تباہ و برباد کرنے کی مشینیں آ گئی ہاتھ میں، ایسی مشینیں کہ جس طرح ریت میں پانی ڈالتے رہو، کوئی اگے گا تو کچھ بھی نہیں، مٹی میں کہیں پانی ڈالو کوئی سبزہ ہوگے، کوئی فصل ہوگے، کوئی پودا ہوگے، ریت میں پانی ڈال رہے ہو کچھ بھی نہیں اگے گا، پانی سب ضائع ہو جائے گا۔ ایسی مشینیں ہاتھ میں آ گئیں کہ وہ ریت کی طرح ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے اس میں ڈال رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں سوائے بربادی کے۔ اللہ بچائے اس وقت سے جب اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائیں گے حسرت کے مارے کہ کیسی نادانی تھی اور کیسی نہیں۔ تو آج وقت ہے، فرمایا ان سانسوں کی قدر کرو، اللہ کا مراقبہ کرو ہر سانس میں۔ صوفیاء کرام نے ایسی باتیں ہم کو بتائیں کہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ جائے۔ جو پاس انفاس کا ذکر ہے، پاس انفاس اللہ ہو، تو یہ مشائخ پاس انفاس کا ذکر کرواتے ہیں۔ تو جب اس کو کسی کو اس میں مقام حاصل ہو جائے، ٹھہراؤ، اور اس میں اس کو رسوخ نصیب ہو جائے، تو سوتے میں بھی اس کا سانس کے ساتھ ذکر جاری ہے۔ تو یہ محنت ہے کہ میرا ہر لمحہ زندگی، ہر سانس زندگی اللہ کی یاد بن جائے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین کی تعریف کی گئی ہے، صدیقین وہ ہیں جن کا ہر لمحہ زندگی اللہ کے لیے قربان ہے، ان کا کوئی لمحہ زندگی غیر اللہ کے لیے نہ۔ صدیقین اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں 3 تسبیحات۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، نفی اس بات کی، لا الہ کہتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ غیر اللہ کو کھرچ کھرچ کر دل سے نکال رہا ہوں، یہ ثواب کے لیے نہیں، دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے علاج کا ذکر ہے۔ الا اللہ کہتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ ایک اللہ کے سچے یقین کو دل میں بھر رہا ہوں۔ اور 2 تسبیح پھر اللہ اللہ اس میں ذات کی، اس دھیان کے ساتھ کہ میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے،
اور اللہ کے پاک نام کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے لے کر آج تک تمام مشائخ کے سینوں کے ذریعے سے میرے سینے میں منتقل ہو رہا ہے اور میرے دل کی دنیا روشن ہو رہی ہے۔